لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق خاص سے ایک بار پھر ہم اس کے در دولت پر حاضر ہو کر ذکر خیر کی توفیق پا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت گرامی کا محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک دردناک اندرناک واقعہ ہے، اور اس دردناک واقعہ میں خاندان اہل بیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے نے جس عزم اور استقلال کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال، اس کی نظیر کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ سانحہ کربلا، اس سے ہمیں اگر سبق لینے پتا پڑ جائے تو بے شمار اسباب ملتے ہیں، لیکن اس واقعہ کربلا نے ہمیں 2 مین سبق دیے ہیں، 2 مین لائے عمل دیے ہیں۔ سب سے پہلا درس سانحہ کربلا نے ہمیں یہ دیا کہ چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں، چاہے جتنی بھی تکالیف آ جائیں، چاہے تمہیں اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنا پڑے، کر دو، لیکن حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو۔ جو سب سے پہلا درس دیا، جو کچھ لٹتا ہے لٹا دو حق کی خاطر، لیکن حق کبھی نہ چھوڑ دو۔ اور جو دوسرا درس دیا وہ یہ کہ جتنے بھی مسائل و آلات آ جائیں، جتنی بھی دشواریاں اور مشکلات آ جائیں، ہر مشکل کو، ہر تکلیف کو، ہر دکھ کو، ہر درد کو تم نے برداشت کرنا ہے اور صبر کے پیمانے کو لبریز نہیں ہونے دینا۔ یہ 2 مین سبق ہیں جو سانحہ کربلا سے ہمیں ملتے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی درس دیا ہے کہ ایک حق کا ساتھ تم نے کبھی نہیں چھوڑنا، اور دوسرا صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ جب بھی حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا معاملہ آئے، جب بھی وقت کے یزید کو للکارنے کا وقت آئے، تم مجھے یاد کر لینا۔ جب بھی تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگے، تم تپتی صحرا پر میرے صبر کو یاد کر لینا۔ تمہیں حق کا ساتھ دینے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی، تمہیں صبر کرنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج جگہ جگہ پر محافل ہو رہی ہے ذکر امام پاک کی، ذکر شہداء کربلا کی۔ ان محافل میں الا ماشاء اللہ، ان محافل میں چاہے وہ اسٹیج ہمارا اہل سنت و جماعت کا ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر وہ روایات پیش کی جاتی ہیں، وہ انداز پیش کیا جاتا ہے واقعہ کربلا کا کہ ایسے لگتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان مظلوم ہو کر وہاں گیا، اور جس طرح چادر
تطہیر کو پامال کیا جاتا ہے اہل بیت کی، قسم خدا میں وہ الفاظ اپنی زبان پر لانا بھی بڑا سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تطہیر، جن کی پاکی اور جن کی عزت کے بارے میں رب نے قرآن نازل کیا، جن کے صبر کے پیمانے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نبی نے اپنے فرمان میں ذکر فرمایا، پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خانوادہ میں صبر ہوگا؟ آج میں کلپ سن رہا تھا، میری نظر سے کلپ گزرا، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب امام عالی مقام کی دستار پر تیر لگا، وہ دستار نیچے گری تو خیمے کے جتنی بھی پاک دنیا کی سب نے اپنے پار چھوڑ دیے۔ میں صرف یہ الفاظ اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، یہ وہ خاندان ہے جن کے اوپر ساری آزمائشیں آئیں لیکن کسی نے بھی اپنے سر کی چادر کو اتارا نہیں ہے۔ یہ اس خاندان کی بات میں کر رہا ہوں کہ جس خاندان کی سجدہ طیبہ طاہرہ عالمہ مفقہہ محدثہ ارشاد فرماتی ہے، اے علی جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میرا جنازہ اٹھانے کا وقت آئے، سنو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے، غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ ارے وہ حیادار اتنے کہ وہ اپنے جنازے پر بھی نظر نہ پڑنے دیں، اور بقول آپ کے کہ وہ پتہ نہیں کس طرح ہو گیا۔ لہذا میں آپ لوگوں سے دست بدستہ ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں آؤ اپنے مسلک کے حق اہل سنت کی طرف آؤ، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ اور اپنے علماء کو، اپنے اکابرین کو سنو، پڑھو، سمجھو کہ خانوادہ اہل بیت کی شان کیا ہے، انہوں نے وقت کس طرح گزارا اور انہوں نے صبر کا دامن کس طرح تھامے ہوئے تھا۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو حکم دیا، ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر اور نماز سے کیا کرو؟ ذرا ذرا بولے، کیا کرو؟ مدد مانگو۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں فقط اتنا سوال کرتا ہوں، پھر میں آپ کو جاتا ہوں صبر کی تعریف کیوں کروں گا۔ آج میں نے قرآن پڑھا، آپ نے قرآن پڑھا، مجھے قرآن کسی قاری صاحب نے پڑھایا ہوگا، آپ کو بھی کسی قاری صاحب نے پڑھایا ہوگا، کوئی استاد ہوگا، میں مدرسے میں 2-4 جماعتیں پڑھ کے آیا، مجھے اساتذہ نے پڑھایا، آپ لوگوں نے بھی علماء کی خطابات سنے، علماء سے پاس بیٹھتے رہتے ہیں، قرآن کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں قرآن سمجھ آتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا۔ یہی بات ہے نا، ایمان والوں کو اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ بچے کو پتا ہے، چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے، جس کو سب کو پتا ہے صبر کریں گے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ کیا آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد ایک مجھ جیسے بے عمل مسلمان کو تو پتا ہے کہ صبر کرنا رب کا حکم ہے اور صبر کے بدلے میں اللہ ساتھ دے گا، تو ذرا سوچو نا، جس نے قرآن پڑھا ہی مصطفیٰ سے ہوگا، جس نے قرآن کی تفسیر
ہوگی ان کے قرآن پر عمل کا عالم کیا ہوگا؟ کیا وہ صبر کو نہیں جانتے تھے؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صبر کی جو تعریف کیا فرماتے ہیں الصبر الجمیل هو الذی لا شکوى فیہ الی الناس، کہ جو بہترین صبر ہے نا وہ ہے کہ جس میں بندے کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہ آئے، کوئی حرف شکایت، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، ہم تو بڑے کمزور سے ہیں، اپنی تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہمارے اوپر، ذرا سی بھی تکلیف آ جائے، ہم پہلے جا کے بھائی کو بتاتے ہیں، پھر والداروں کو سنو بتاتے ہیں یہ مسائل ہے میرے ساتھ، پھر جو بندہ ملتا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں، بڑی مشکلوں میں ہوں، بڑی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، بڑے حالات خراب ہو گئے، پتہ نہیں کون کون سے شبے کر بیٹھتے ہیں نعوذ باللہ رب سے بھی، لیکن حضرت بشر حافی نے جو تعریف کی فرمایا صبر ہے ہی یہی کہ تو اپنی زبان پر حرف شکایت لے کر نہ آئے۔ اور میں آپ کو صبر کی تعریف جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ میرے بھائی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صبر کی تعریف فرمائی بڑی باکمال تعریف ہے۔ آپ فرماتے ہیں الصبر الصبر من الایمان کالرأس بمنزلۃ الجسد۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ بالکل اس طرح ہے جس طرح سر کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اذا ذهب الرأس ذهب الجسد، جب بندے کا سر جسم سے جدا ہو جاتا ہے جسم باقی نہیں رہتا، جسم ڈیڈ باڈی بن جایا کرتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح کذالک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، اسی طرح جب بندہ بے صبرا ہو جاتا ہے بندے کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ صبر گویا ایمان ہے، اگر صبر نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے نا، میری دل کا علیہ السلام والسلام کی حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، قصہ طویل ہو جائے گا لیکن میں صرف مختصر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا اس کا کوئی عزیز رشتہ دار بیٹا فوت ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں میرے بندے نے کیا کیا؟ سنو فرشتے عرض کرتے مولا جب اس پر یہ تکلیف آئی اس کا بیٹا فوت ہوا تو اس نے واویلا نہیں بچایا، اس نے اپنے بال نہیں نوچے، اس نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑے، بلکہ اس کی زبان پہ ایک لفظ آیا تھا، ایک جملہ آیا تھا۔ کیا جملہ آیا؟ اس نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے یہ پڑھا تھا تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں، تمام شکر اس کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ آج کیا ہوا؟ میرا والد میرے سر سے چلا گیا، میری والدہ چلی گئی، میرا بیٹا چلا گیا، کیا ہوا؟ ہم نے بھی تو ایک دن وہ نہیں جانا ہے۔ پھر اس نے دعا کی تھی، اللہ کریم فرماتا ہے کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا تھا اللہم اجرنی من مصیبتی۔ اس نے دعا کی تھی اے اللہ یہ جو تکلیف میرے اوپر آئی ہے اس تکلیف کو مجھے برداشت کرنے کی قوت عطا فرما، قوت عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ جنت کے اندر میرے اس بندے کے لیے ایک گھر بنا دو، ایک محل بنا دو۔ مختصر بیان کر رہا ہوں، محل بنا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صبر کیا اور اس محل کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ ایک عام بندہ صبر کرے اس کو اجر اتنا ملتا ہے، ذرا سوچئے نا پھر جو نبیوں کا سلطان ہے اس کے نواسے نے جب صبر کیا ہوگا
اس کے خاندان نے جب صبر کیا ہوگا تو ان کے صبر پر کتنا اجر ملا ہوگا، کتنا اجر ملا ہوگا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہے، اور یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے اسلام لانے سے پہلے یہ بہت بڑی شاعرہ تھی، اور اتنی زبردست شاعرہ تھی کہ یہ بہت بڑے بڑے مرثی کے قصیدے لکھا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑے قصیدے لکھا کرتی۔ یہاں کے ایک بار آپ کا بھائی فوت ہوا، جب آپ کا بھائی فوت ہوا ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ نے بھائی کی وفات پر وہ مرثی کے لکھے، وہ مرثیہ لکھا کہ اس مرثی کے اوپر پڑھ کر 1 سال تک آپ خود بھی روتی رہی، جو مرثیہ سنتا یا پڑھتا وہ بھی روتا رہا، لیکن جب کرم ہوا کملی والے کے دامن میں جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، آپ نے جب نبی کریم کا کلمہ پڑھا، آپ کے 3 جوان بیٹے تھے، آپ نے حکم دیا بیٹا میرے کریم آقا ایک جنگ پر جا رہے ہیں، غزوہ پر جا رہے ہیں، بیٹا میری نصیحت سنو، جاؤ میرے کریم آقا کو شانہ بشانہ ہو کر لڑنا، لیکن یاد رکھنا میں چاہتی ہوں جو تیر آئے جو نیزہ آئے اس کا گھاؤ تمہارے سینے پہ ہونا چاہیے، کہیں پیٹھ پر وار نہ دیکھو، اگر تمہاری پیٹھ پر ایک وار بھی حفصہ کو نظر آیا میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ سنیے حضرات، وہ جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جنگ کے اندر گئے، حضور کے شانہ بشانہ لڑے، اتنا لڑے کہ تینوں شہید ہو گئے۔ کسی نے آ کر جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، اے مائی صاحبہ تیرے 3 بیٹے جنگ میں شریک ہوئے، تینوں کے تینوں شہید ہو گئے۔ ذرا یہاں پر رک کر سوچئے نا، اگر ماں کو پتہ چلے میرا بیٹا فوت ہو گیا، وہ ویلا بچانا شروع کر دیتی ہے، وہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ذرا سوچئے نا، جس کے 3 جوان بیٹے ایک ہی وقت میں شہید ہو جائیں، اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن سنیے سنیے، وہ حفصہ جو پہلے کبھی بے صبری ہوا کرتی تھی، آج صبر کا دامن تھامے اس حال میں آ رہی ہے، کہنے لگی اے میرے غلام، اے نبی کے غلام جس نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے، مجھے لے چل، میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے کس حالت میں پڑے۔ راوی لکھتا ہے جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نابینا ہو چکی تھی، آپ کو نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کو جب صحابی رسول اپنے اولاد کے پاس لے کر آیا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو الٹا کر دو۔ کسی نے کہا کیوں الٹا کرے؟ آپ نے کہا یہ میرے راز کی بات ہے، الٹا کرو۔ جب الٹا کیا گیا، تینوں بیٹوں کی پیٹھ پر آپ نے ہاتھ پھیرا، جب آپ تینوں پر ہاتھ پھیرا پتہ چلا میرے بیٹے کی، کسی ایک بیٹے کی پیٹھ پر کوئی زخم نہیں ہے۔ اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الحمدللہ الذی جعلنی ام ہؤلاء، میں تعریف کرتی ہوں اس رب کائنات کی جس نے مجھے ان شہیدوں کی ماں بننے کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے حفصہ ذرا بتا تو صحیح نا، پہلے تیرا بھائی فوت ہوا، پورا سال تو روتی رہی، لوگوں کو رلاتی رہی، لیکن آج کیا وجہ ہے؟ تیرے 3 جوان بیٹے شہید ہو گئے، لیکن آج تیری آنکھوں میں آنسو تو ہے، لیکن تو ویلا نہیں کر رہی، نہ مرثیے پڑھ رہی ہے، نہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ جناب حفصہ نے جواب دیا، اے نبی کے غلاموں سنو، پہلے میں نبی کی غلام نہیں تھی، اب میں نبی کے قدموں میں آ گئی ہوں، رب نے مجھے صبر عطا کر دیا ہے۔
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ کا یہ مقام ہے، صبر کا یہ مقام ہے، صبر کی یہ حالت ہے، پھر ذرا سوچئے نا خانوادہ آل بیت کے صبر کا مقام کیا ہوگا۔ میرے کریم ماتا کے نواسے جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے جب آپ کے بھائی حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر بن علی بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بن علی بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بن علی بھی شہید ہوئے۔ میں یہ نام کیوں لے رہا ہوں؟ آج ہمارے اسٹیجوں پر بیان ہوتے ہیں، لیکن اگر بیان ہوتا ہے فقط امام علی مقام کا نام لیا جاتا ہے اور جناب سیدنا حضرت عباس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن حضرت علی کے مرتضیٰ کے باقی بیٹوں کا نام کوئی نہیں لیتا۔ اس لیے نہیں لیتا کہ اگر باقی بیٹوں کا نام لیا جائے پھر ان کے جو مسلک ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، اس کا جنازہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی نعوذ باللہ آل بیت کے دشمن تھے، عثمان اور عمر بھی دشمن تھے، لیکن نہ حضرت علی کے جن بیٹوں نے خاندان کربلا میں واقع کربلا میں حصہ لیا اور شہید ہوئے، ان میں پہلا نام جو آتا ہے وہ ابو بکر بن علی کا آتا ہے، دوسرا نام عمر بن علی کا آتا ہے، تیسرا عثمان بن علی کا آتا ہے۔ پتہ چلا علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر و عمر عثمان پہ رکھ کر بتا دیا، ابو بکر بھی حق تھے، عمر بھی حق تھے، عثمان بھی حق پر تھے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو واقع کربلا کو اس طرح پیش کریں کہ گویا ہم نے وہاں پر کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے۔ ہم نے کیمرے کوئی فٹ نہیں کیے ہوئے تھے وہاں پہ۔ یہ جتنے بھی واقع کربلا بیان ہوتا ہے نا آج کی محافل میں، بڑی بڑی سروں کے ساتھ، بڑی بڑی تفاصیل کے ساتھ، یہ تین ایک ادھر سے آیا ادھر سے آیا، میں کہتا ہوں یار انصاف کرو، تمہیں کیسے پتہ ہے تین کہاں سے آتا؟ ہاں اتنا بیان کرو کہ ڈٹ کر کھڑے تھے امام علی مقام، ڈٹ کر کھڑا تھا خانوادہ اہل بیت، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پڑا تھا، اور وہاں پر سنیے ذرا یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ نہیں تھے۔ سنیے، جو کربلا کے میدان میں کل واقع کربلا میں جو لوگ گئے تھے نا حضرت امام علی مقام کے ساتھ 82 لوگ گئے تھے۔ کتنے تھے؟ ذرا مل کے بولے نا کتنے تھے؟ 82 لوگ تھے۔ ان 82 میں سے 72 شہید، عورتیں مرد بچے سب ملا کر، ان میں کتنے شہید ہوئے؟ 72 شہید ہوئے۔ یاد رکھیے 72 شہید ہوئے۔ اچھا ان 72 میں پتا ہے نا، ان 72 لوگوں میں اہل بیت اطہار کتنے تھے؟ ایک روایت میں آیا 15 تھے، ایک روایت میں 16 آتے ہیں، سوری ایک روایت میں 19 آتے اور ایک روایت میں 21 آتے، 21 سے زائد نہیں آتے۔ 21 خاندان اہل بیت کے لوگ تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ میں نے کہا اگر 21 وہ لوگ تھے تو باقی 51 لوگ کون تھے؟ باقی 51 لوگ 51 وہ کون تھے؟ یا وہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھے؟ یاد رکھیں، آپ کو نہیں بتایا جاتا صحابہ کرام کی جو تعداد ہے نا وہاں پہ کربلا کے میدان میں صحابہ کی تعداد 8 اور 18 تک آئی ہے کہ اتنے صحابہ کرام تھے، اور جتنے بھی صحابہ کرام وہاں پر آئے تھے ان تمام کی عمر کسی کی 70 سال، کسی کی 80، کسی کی 90، اس سے اوپر ہی بوڑھے تھے سارے، جوان کوئی صحابی نہیں تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ واقعہ کربلا کس ہجری میں پیش آیا؟ 7 ہجری میں۔ کس ہجری میں پیش آیا؟ ادھر کے بولے نا 7 ہجری میں پیش آیا۔
یعنی ہجرت کے 7 سال بعد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں کتنا عرصہ گزارا تھا؟ 10 سال۔ کتنا؟ 10 سال گزارے تھے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جس صحابی نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اس وقت اس صحابی کی عمر پہلے بھی ہوگی، لیکن اگر کوئی بچہ ہی تھا، مان لیتے ہیں اگر کوئی 5 سال کا 10 سال کا ہی تھا، 5-10 سال کا حساب لگائے تو اس کے اوپر کتنی بنتی ہے؟ خدا تعالیٰ لگائے گا، وقت نہیں ہے۔ بہرحال میں آج کر رہا تھا جناب اعلیٰ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کے سامنے علی اصغر بھی شہید ہو رہے ہیں، علی اکبر بھی شہید ہو رہے ہیں، عباس کے ہاتھ بھی کٹ رہے ہیں، لیکن امام علی مقام کی زبان پر حرف شکایت کوئی نہیں آیا، بلکہ امام علی مقام کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ آ رہا تھا، مولا اگر تو لے کر راضی ہے، حسین دے کر راضی ہے۔ اب ذرا سوچیے میرے بھائی، سنیے، لوگ کہتے ہیں جب امام علی مقام کو دیتے لگے، امام علی مقام گرے تو اس وقت جناب خاندان آل بیت کی جو پاک بیویاں تھیں ان کی حالت کیا تھی؟ میں بتاتا ہوں اس وقت پاک بیویوں کی حالت کیا تھی۔ جب امام علی مقام اپنے گھوڑے سے گرے، سر سجدے میں رکھا، آپ کے سر انور کو کاٹا گیا، حضرت سیدہ زینب علیہ السلام دیکھ رہی تھی، آپ نے دیکھ کر فیلا نہیں کیا، نہ بالوں کو نوچا، نہ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری، اس لیے نہیں اتاری کہ آپ کو علم تھا اگر میرا سارا کنبہ قربان ہوتا ہے قربان ہو جائے، لیکن اپنی حیا کو قربان نہیں کروں گی، اپنے نانا کے دین کو قربان نہیں ہونے دوں گی۔ اس وقت جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ کی طرف منہ کر کے جو جملے کہتے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے مدینہ کی طرف جو نگاہیں کی، یوں کیا اور آپ نے کہا، یا محمد آؤ، وا محمد آؤ، صلی علیک اللہ، ھذا حسین بالعراہ، مزمل بدواہ، مقدر الاعضاء۔ جناب سیدہ زینب کیا عرض کر رہی ہے؟ آپ عرض کر رہی ہے، اے نانا جان، اے میرے نانا جان، دیکھیں ہمارے اوپر مشکلات بہت زیادہ آ گئی، ہمارے اوپر پہاڑ مصیبتیں پہاڑ بن کر گر رہی ہیں، لیکن نانا جان ہم اس حال میں بھی آپ کو نہیں بھولے ہوئے، آپ کی ذات پر کروڑ درود بھیجتے ہیں۔ ہم تو خوشی کی حالت میں حضور کی ذات پر درود نہیں بھیجتے، جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہتا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ہوش ہی نہیں ہوتا، ہوش ہی نہیں ہے، سارے کہتے ہیں چھوڑو اس کو، فارغ رہ رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کیا اگر ہم روئیں گے دھوئیں گے تو اسے واپس لے آئیں گے یا اس کے ساتھ چلے جائیں گے؟ نہیں۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے یہی عرض کی، یا رسول اللہ آپ پر کروڑوں درود ہو، یہ وہ حسین ہے نانا جان جس کے لبوں کو آپ چوما کرتے تھے، نانا جان یہ وہ حسین ہے جس کے لیے آپ خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے، نانا جان یہ وہ حسین ہے جس کے لیے آپ سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، نانا جان یہ وہ حسین ہے جن کی وجہ سے آپ ہماری اماں جان فاطمہ الزہرا کو ڈانٹا کرتے تھے، نانا جان آج وہ حسین آپ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کی بازی بھی دے کر، اپنی جان کی بازی بھی دے دی ہے۔ اسی لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ بھی ساتھ میں نہیں پڑھیں گے کہ عشق دیا ادا نہیں لایا جان دیا، مل کے پڑھے ذرا پتہ چل جائے کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ عشق دیا ادا نہیں لایا جان دیا، عشق دیا ادا نہیں لایا جان دیا، لاگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا،
پڑی ہوئی ہے، دیکھ بار پڑی ہوئی، ماں نظر پہ انسان نظر نہیں آئے تو دیکھ کو تا کیسے علاج پڑھ سکے؟ کھانی دے دو کہ نہیں کھانی، لگا اسے نہیں کھانا نا تو پھر پڑھو نا، تو تھوڑا حالات پڑھنا ہے۔ عشق دیا یکا نہیں لائیا چاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دیا یکا نہیں لائیا چاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، سب کچھ مار کے حسین دسیا، اے وے دل یاریاں نبھائیاں جاندیاں،